اللہ کا فرمان ہے قرآن میں، علم والوں کا درجات بلند ہوتے ہیں، آخرت میں بھی درجات بلند ہوں گے، دنیا میں بھی بلند ہوں گے۔ دنیا میں بھی علم سیکھنے والوں کے درجات، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اونچا ہوگا دنیا کے اندر بھی، اور آخرت کے اندر بھی ان کا مقام اونچا ہوگا۔ دنیا کے اندر کیا مقام اونچا ہوگا؟ 100 150 200 لوگ رہے، نماز کا وقت ہوا، جو بولے وہ سامنے نہیں جائے گا، اس آدمی کو سامنے بھیجیں گے چاہے وہ عمر میں چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن کا حافظ ہے، عالم ہے، تو ہم ان کو سامنے بھیجیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کون سا قبیلہ ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کدھر سے آیا، اس کا لسان، اس کا زبان کیا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے اس کے پاس علم ہے۔ یہ مقام ہے علم کا، یہ مقام ہے علم کا۔ اور اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علم سیکھنے والے اللہ کی رحمت میں ہے، علم سیکھنے والے جنت کے راستے میں ہے۔ جو لوگ دنیا کے اندر علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں اپنے گھر سے، گویا کہ وہ اللہ کے راہ میں ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہیں وہ لوگ جو علم سیکھنے کے لیے۔ ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں، یہاں آئے، نیتوں کو اگر ہم خالص کریں علم کے مقصد کے لیے، تو ہم بھی اللہ کے راہ میں ہیں۔ اور جس جگہ علم کی مجالس سجائے جاتے ہیں، جس جگہ علم کی مجلسیں سجائے جاتے ہیں، اس جگہ اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اپنے رحمت کے پروں کے ساتھ، وہاں رحمتیں نازل ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، علم سیکھنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعائیں جو ساتواں آسمانوں کے اوپر ہے، اور زمین اور آسمان کے درمیان میں جو فرشتے ہیں ان کے دعائیں، اتنا ہی نہیں بلکہ سمندر کے مچھلیاں، بلوں کے اندر چونٹیاں، یہ سب علم سیکھنے والوں کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔ یہ سب علم سیکھنے والوں کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔ ان باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سناتے ہیں علم سیکھنے والوں کے لیے۔ کیا خوشخبری؟ فرشتوں کی دعائیں، مچھلیوں کی دعائیں، چونٹیوں کی دعائیں، علم سیکھنے والوں کے لیے۔ اس کے علاوہ اور ایک فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو علم سیکھنے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، سیکھنے والے اور سکھانے والے، ان کو مکمل پورا کا پورا ایک حج کا ثواب دیا جائے گا، ایک حج کا ثواب دیا جائے گا۔ انسان کا تمنا ہوتا ہے، مسلمان کا، ہر مسلمان کا آرزو ہوتا ہے، زندگی میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو کعبۃ اللہ کا دیدار ہو جائے، حج کر لے، یہ اس کا خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں کر پاتا، وہ اسباب نہ ہونے کی بنا پر نہیں کر پاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین اس حج کا ثواب پانے کے لیے کچھ ایسے ذرائع رکھا ہے، کچھ ایسے راستے رکھا ہے، ان میں علم سب سے پہلا بنیادی چیز ہے۔ جو کہ علم سیکھنے کے لیے مسجد میں بیٹھیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، ان کو پورا کا پورا حج کا ثواب دیا جائے گا۔ اور علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے، اندھیروں کو جہاں علم آتا ہے وہاں اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، روشنی چھا جاتی ہے پورا کا پورا۔ یہ اس چیز کو ہم یاد رکھنا۔ یہ تھوڑا سا مقدمہ تھا، یہ ایک انٹروڈکشن تھا، یہ بہت ضروری ایک سبق تھا ہمارے لیے۔ اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو دین کا علم سیکھنا، مرد ہو یا عورت ہو، ضروری ہے، فرض قرار دیا گیا۔ آج حالت کیا ہے؟ علم نہ ہونے کی بنا پر مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اگر ہم سرخرور ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، علم کے راستے میں آنا ہے، اور علم وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا ہے۔ علم دین سیکھنے کے معاملے میں ہمارے اسلاف کے قربانیوں کو یاد کرنا ہے اور اسے اپنانا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کا واقعے کو ذکر کیا کہ علم سیکھنے کے لیے ایک نبی ہے، جبکہ نبی وقت کا عالم ہوتا ہے، اللہ کا وحی ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، اس کے باوجود علم کے لیے نبی سے کہا گیا کہ آپ سے بھی زیادہ جاننے والے لوگ زمین پر موجود ہیں،
نبی موسیٰ سے کہا گیا آپ سے بھی زیادہ جاننے والے لوگ موجود ہیں. تڑپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ کون ہے وہ؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تو ان سے ملنا آسانی نہیں, اس کے لیے مشقت کرنا, اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا. محنت کیا ہے؟ سمندر کے کنارے آپ سفر شروع کرو, اور ایسا سفر مشقت والی سفر, توشہ بھی ساتھ میں لے لیے, سفر شروع کرے, یہاں تک کہ چلتے چلتے تھک چکے ہیں. جس استاد سے ملنا ہے ان کی علامتیں بھی بتائی گئی, لیکن راستہ بھول گئے, پھر بھٹک کر پیچھے آنے لگے توشہ کے چکر میں. جہاں توشہ بھول گئے وہی اس استاد کو پا لیے, اس عالم کو پا لیے جو ان سے زیادہ علم والے. گویا کہ قرآن سورہ کہف اگر ہم پڑھیں گے, جو کہ ہر جمعہ پڑھنے کا حکم ہے, اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی مشقت, ان کی قربانی کا ذکر کیا گیا. علم کے راستے میں آسانی سے, علم کا راستہ آسانی سے نہیں ملتا, علم مشقت کے ساتھ ملتا, جبکہ آج کے زمانے میں آسان ہو چکا ہے. ہم تک یہ علم آسانی سے پہنچ رہا ہے, لیکن ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین علم بڑی مشقت کے ساتھ حاصل کیے, جو کہ قرآن کا ایک واقعہ تھا. اور آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو بے شمار واقعات ہیں. تو اسلاف ایسے قربانیاں کیے, ہمارے پرانے لوگ ایسے قربانیاں کیے. صحابہ کرام بھی کہاں سے کہاں تک سفر کیے, کہاں سے کہاں تک سفر کیے وہ لوگ, علم کو پھیلانے میں, علم کو سیکھنے میں, سکھانے میں. اور علم جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا, وہی جو کہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے, یہ اصل علم ہے. اور اس کو سیکھنے والے, سکھانے والے یہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں. جیسا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو علم سیکھے اور سکھائے.